آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جو شخص بھی کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں 33 بار اللہ کی یہ لاڈلی سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو، انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب کوئی اس فضیلت والے، اس برکت والے مہینے میں اللہ کی اس لاڈلی سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی جو وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کی یہ لاڈلی سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد چند دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور جو شخص بھی ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو مالا مال کر دیتا ہے۔ نہ پورا سال اس کی جیب سے دولت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے گھر سے رزق ختم ہوتا ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے اس عمل کی فضیلت کو سمجھیں، کیونکہ یہ ربی کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع الاول، اول کے معنی پہلا، ربی کے معنی موسم بہار، تو اس بندے کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اس بندے کی زندگی سے غموں کا صفایا ہو جاتا ہے، اس بندے کی زندگی سے دکھوں اور مصیبتوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے، اس عمل کو آپ رات میں پڑھ لیں یا دن میں پڑھ لیں۔ ناظرین، ربیع الاول کے وظیفے میں یہ سب سے بڑا وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ابھی تک غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس ہیں، آج
रबी अव्वल की 10 तारीख और दूसरी जुमे रात के दिन अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लीजिए। अल्लाह वालों, रबी अव्वल के खास अमाल में से एक अमल सूरह इखलास का वजीफा भी है और आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रही हूँ, ये वजीफा इतना मुजर्रब, इतना खास, इतना ताकतवर है कि अगर कोई बंदा माह रबी अव्वल की 10 तारीख और दूसरी जुमे रात के दिन ये अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा, अल्लाह से जो मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। नाजरीन, जब रबीउल अव्वल के महीने में रब को सूरह इखलास पढ़कर पुकारा जाता है तो फिर रब फरमाता है, जाओ फरिश्तों, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। इसलिए मेरी तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है, आज कोई दुखों का मारा है, गमों का मारा है, बीमारी से परेशान है, तंग दस्ती से परेशान है, माह रबीउल अव्वल की दूसरी जुमे रात के दिन ये वजीफा एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर पढ़ें, इंशाअल्लाह पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। अल्लाह वालों, 10 रबीउल अव्वल दूसरी जुमे रात के दिन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। माह रबीउल अव्वल की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर लम्हे रहमतें बरकतें बरस रही हैं। जो बंदा इस महीने में रब के सामने हाथ फैलाकर तवज्जो के साथ अपने मकसद की नियत करके बैठ जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए रब्बे करीम से मांग लेता है, मेरा रब उस बंदे की झोलियां भर कर उठाता है, मेरा रब उस बंदे के घर के हालात को बदल देता है, मेरा रब तंग दस्तियों से निकाल कर कामयाबी के आला मुकाम पर फाइज कर देता है। नाजरीन, रबीउल अव्वल के महीने में रब्बे करीम से मांग लीजिए, दिल लगाकर मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, बच्चों की तरह मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप एक बार रब्बे करीम से अपनी माँ की तरह जिद करके तो देखें, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। वो क्यों ना आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगी, वो क्यों ना आपकी ख्वाहिशों को पूरा फरमाएगी। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 10 रबीउल अव्वल दूसरी जुमे रात के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे 10 रबीउल अव्वल दूसरी जुमे रात के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी
اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZohorWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین اب عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ناظرین نہ ہی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، دفتر دکان کاروبار پر پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی آج جس کا جو مقصد ہے، آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو حاجات ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے والا اللہ کا خاص کرم حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔
شکر کرنے والے کا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کے دن صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کے دن یا فتاحو کو پڑھنا پڑے گا۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ناظرین، اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنے اس مقصد کے لیے، اس بیماری سے نجات کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، اس قرضے سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، آپ یا فتاحو پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد بہت جلد آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعہ رات کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ
کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ ربیع الاول کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، آج یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پورا سال ٹھوکروں کے بعد محنت مشقت کرنے کے بعد بڑے بڑے وظیفے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد نہ مل سکا، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعہ رات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو یہ 3 اعمال کسی صورت مت چھوڑنا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند کسی حاجت روا کو چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے آپ کو بتائے ہیں، جس ترتیب سے آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو میرا بہن بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا، اور جو ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھتا ہے، نہ تو اسے وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعاؤں کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، آج اسی ذات اسی رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ دوسری جمعہ رات کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔